رانا صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پی ٹی آئی کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے بھی اس حوالے سے جوابی اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ اب رانا صاحب جو ہیں وہ آپ کے سائڈ میں کولیگ ہوں گے، تو کیا ان کو مشورہ دیں گے؟ جیسے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پی ٹی آئی کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا۔ میں نے پیسے کہا تھا کہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ چاہے رانا صاحب کی ہو چاہے باسم حسین جس میں عمران خان نہیں، وہ اسٹیٹمنٹ نہیں۔ اس کا مطلب پاکستان میں سیاست میں اگر کوئی ایک چیز ریلیونٹ ہے اس کا نام صرف عمران خان ہے۔ تو رانا ثناء اپنے منہ سے اگر نواز شریف 100 دفعہ کہیں اور ایک دفعہ بھی عمران خان نہیں تو ان کی اسٹیٹمنٹ بکے گی نہیں۔ تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ سب کچھ یہ سسٹم پورا عمران خان کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے۔ 250 ووٹ لینے سے آپ سینیٹر ضرور منتخب ہو گئے، لیکن آپ کو بھی اندازہ ہے کہ یہ 250 لوگ کیسے آئے تھے۔ جن کے ووٹوں سے آپ منتخب ہو کے آ رہے ہیں، اگر ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تو آپ کی جناب یہاں پہ کیا حیثیت ہوگی؟ سر ان کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھی مشروط کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے، اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تب تک وہ مشروط کیا ہوا ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ کنٹروورشل ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا، جب فیصلہ مت الیکشن کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے فوراً الیکشن کروا دیا۔ یہ نہ ہو کہ رانا صاحب کے موڈ نہ خراب کر بیٹھے۔ نواز شریف کا خاص حکم تھا کہ ثناء اللہ صاحب کو سینیٹر بھیج تاکہ پراپر منسٹر بنایا جا سکے۔ اب پورا سسٹم ایک سینیٹر کو گرانے کے لیے اور ایک سینیٹر کو بنانے کے لیے لگ جائے، اس میں غریب بیچارہ اعجاز چوہے صاحب کیا کروائے؟ اس شخص کا قصور ہی کیا تھا؟ جس شخص کا قصور صرف اس کی وفا ہو، یعنی کہ اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس 65 سال کی عمر میں جب اس کے کڈنیز میں اس وقت سٹونز ہیں پڑے، وہ بیچارہ ہسپتال میں، اس کو فارغ کر کے، اس کا لاجز فارغ کر کے، اس کو سینٹ سے فارغ کر کے ایک ایسے شخص کو بنا کے بھیج دیا کہ اس کو منسٹری دی جا سکی۔ اس قسم کے سسٹم کے لیے میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔ کل مزید سزائیں ہو گئی ہیں، ان کو مزید 10 سال، عمر چیمہ صاحب کو بھی سزا ہو گئی ہے، اسی طرح خدیجہ شاہ صاحبہ کو بھی جو ہے سزا ہو گئی ہے۔ جتنے لوگ لاہور جناح ہائی کورٹ میں ان سب مل کے آیا تھا پچھلے جناح کیس کے معاملے یا لاہور میں، ان سب کو 100 سال سزا ہونی ہے۔ لیکن کیا آپ 100 سال کو رکھ سکیں گے؟ آپ لوگوں کو 100 سال سزائیں دے کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ الٹیمیٹلی ان لوگوں نے ایک دن نکلنا ضرور ہے۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ نے یہ سارے گھٹیا اور فیک کیسز صرف اس لیے بنائے تاکہ 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ سچ ثابت ہو سکے۔ ادروائز ان کیسز میں کیا تھا؟ ایک شخص کہہ رہا ہے، مطلب اعجاز چودھری صاحب 9 مئی کے جس دن 7 مئی کو میرے ساتھ موجود تھے، میں نے قرآن پہ حلف دے کے کہا کہ جی بھائی میرے ساتھ موجود۔ ہماری کسی نے بات مانی کوئی نہیں جی، بس یہ تو کانسپریسی میں تھے۔ اب اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سر پرسوں ایک واقعہ ہوا اڈیالہ جیل کے باہر، آج برسٹر گور صاحب نے جو ہے وہ اس پہ معذرت بھی کیا، تو آپ دونوں سائڈوں کا جو رویہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تشدد کسی قسم کا بھی ہو اس کی مذمت تو بنتی ہے، چاہے وہ کسی پہ، لیکن تحقیق ہونی چاہیے۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کون سا سوال ڈالا گیا، اس کی وجوہات ہیں، وہ شخص کیا تھا، ادھر سے کون لوگ تھے، اٹس اے لانگ ڈیبیٹیبل۔ بیرسٹر گور کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پارٹی کے لیے ٹھیک ہے، بٹ میرے خیال میں اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ الٹیمیٹلی دیکھیں ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، مہذب کسی معاشرے، اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، بٹ الٹیمیٹلی اس کے کیا محرکات ہیں، ایسی چیز کو جج کرنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا تھی۔ ایسے سوال پوچھ کے جان بوجھ کے ایک بندے کو ایسا پن پوائنٹ کرنا، اور وہ بھی فیملی، مطلب وہ فیملی اپنے بھائی سے ملنے آئے، آپ نے اس کو پوائنٹ کیا، اٹس کمپلیکیٹڈ ہے۔ تشدد کی مذمت کرتے ہیں سر؟ دیکھیں تشدد تو آپ کو کہیں کسی شور میں اس پہ کیوں نہیں ہونی چاہیے، بٹ الٹیمیٹلی اس کے محرکات بھی تو دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس کے محرکات کیا تھے، آخر اس کی وجوہات کیا تھیں۔ مطلب وہ جو سوال پوچھنے کی جو وجہ تھی وہ تو الٹیمیٹلی آج تک کوئی جج نہیں کر سکا۔ ایک بہن اپنے بھائی سے ملنے، آپ کہیں جی ذرا بتاؤ تمہاری جگہ، ہر بندے کو سمجھ لیتی ہے سوال کیسے کیوں پوچھے جاتے ہیں۔